اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ مومن کو ایمان کی لذت اور مٹھاس اور چاشنی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہی یہی ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس کیا ہے؟ اسے خیر کثیر مل گیا اور اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، جسے ایمان کی لذت اور چاشنی نصیب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ فرمایا جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے پیارے ہو جائیں، اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس یقینی ملے گی۔ پہلی چیز کہ جس شخص کے نزدیک جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے پیارے ہو جائیں۔ دوسری چیز فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور وہ کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے۔ اب یہ تینوں جملے جس حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کے اندر باب ہے بخاری شریف میں حلاوت الایمان۔ حلاوت الایمان باب ہے بخاری شریف کا، اور حلاوت الایمان کی حدیث نمبر 16 ہے، یہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ بظاہر تو یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ان میں غور کیا جائے تو مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دیگر تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ دیگر محبتیں نہ کریں، دیگر محبتیں رب نے ہی دل میں رکھی ہیں۔ اولاد کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، لیکن باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس محبت کے تابع ہوں۔ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور ان لوگوں اور مقامات سے دور رہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، یعنی الحب فی اللہ والبغض للہ۔ اس کی تصویر بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، اور کسی نے کہا جہاد۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا۔ یہ حدیث پاک بھی مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، یہ مجمع الزوائد کتاب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 307۔ جسے ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس کی ظاہری پہچان یہ ہے کہ ایمان اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جاتا ہے، اسلام کے محاسن اس پر آشکار ہو جاتے ہیں، کفر و نفاق کی قباحتیں اس پر کھل جاتی ہیں،
اور دوسری یہ ہے کہ اس کے دل و نگاہ پاک اور صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء اور جوارح اطاعت الہی اور اتباع رسول کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ جس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس مل جائے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے اور ممنوعات اور محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ جس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جائے، کیا تبدیلی آتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک اور ذکر اذکار کی کثرت کرتا ہے، بے حیائی اور فحش کلامی سے اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے۔ جس بندے کو ایمان کی لذت اور مٹھاس مل جائے، کیا تبدیلی آتی ہے؟ نیکی اس کی عادت اور فطرت بن جاتی ہے، جبکہ شر اور برائی اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور کیا تبدیلی آتی ہے؟ حلاوت ایمان کی بہترین مثالیں۔ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس اور لذت، اس کی بہترین مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال میں نظر آتی ہیں۔ میں یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کروں گا کہ جب انہیں اسلام چھوڑنے اور کفر کی طرف لوٹ جانے پر مجبور کرنے کے لیے گرم پتھروں پر لٹایا جاتا اور ان کے جسم میں لوہے کی میخیں گاڑی جاتی تو وہ احد احد پکارتے، کیونکہ ان کے ایمان کی حلاوت عذاب کی تلخی کو ختم کر دیتی تھی۔ وہ حلاوت ایمان کی چاشنی میں ایسے مست تھے کہ تکالیف انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح ان کے انتقال کے وقت بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب حضرت بلال کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کی روح پرواز کرنے لگی، ان کے انتقال کے وقت گھر والے پکار رہے تھے، واہ حزنا ہو۔ یہ عربی میں ان کا ایک انداز ہے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، واہ واہ کہتے ہیں، جیسے جس اس کا ترجمہ پنجابی میں ہائے، واہ واہ حزنا ہو، اس کا ترجمہ ہے ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، لیکن وہ پکار رہے تھے واہ تارا با ہو، ہائے خوشی، ہائے خوشی۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ غدن القا الاحبۃ محمدا وحزبہ، کل میں اپنے دوستوں محمد اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ یعنی گھر والے کہہ رہے ہیں واہ حزنا ہو، بلال کی زبان پہ واہ تارا با ہو، اور بڑے خوش ہیں۔ کسی نے پوچھا تو آپ کی تو روح نکلنے والی ہے تو خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محمد عربی اور ان کے دوستوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ یہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خوشی اور حلاوت موت کی تلخی کو فنا کر رہی ہے۔ آخر میں اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکا طعم الایمان، ذاکا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی اور خوش ہوا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یعنی جس نے توحید کا اقرار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل و کفیل مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور ہادی اور پیشوا مان لیا، اور آپ کے لائے ہوئے دین پر خوش اور راضی ہو گیا، باقی ادیان اور نظریات سے مستغنی ہو گیا، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی سچی رغبت اپنے اندر پیدا کر لی، تو اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی لذت اور چاشنی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔